اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ پیغمبروں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، بندوں کو سیدھی راہ بتانے وہ آئے، اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ بتلایا تھا کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اگر نبی کو ہم کہیں گے کہ ان سے بھی گناہ ہو گیا، انہوں نے بھی گناہ کیا، تو پھر وہ کون سی جماعت ہے جس پر اعتماد کر کے ان کی بات کو مانی جائے؟ اس لیے جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا انہوں نے نبیوں پر بھی الزام نعوذ باللہ لگا دیا۔ ہم نے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی بات رکھی کہ دیکھیے آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہوئی، اس کو گناہ نہیں کہیں گے، اس کو بھول کہیں گے، اور پھر ہم نے اس کی تفصیل بتلائی تھی۔ ایک ہے گناہ کا کرنا اور ایک ہے گناہ کا ہو جانا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ گناہ کا کرنا جیسے کہ شیطان ابلیس لعین نے کیا، اور گناہ کا ہو جانا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کیا تو وہ اپنے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ میں جس کی وجہ سے میں آپ کے بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے بہکاؤں گا۔ وہ کہ مقابلے میں آ گیا یہ ابلیس لعین، اور حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، گناہ ہو گیا، تو وہ ڈٹے رہے نہیں۔ ان کی صفت یہ رہی کہ وہ معافی مانگتے رہے، اور معافی اور مانگنے کا اور رونے کا انداز کیا تھا آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے کہ دونوں آنکھوں کے سے نالیاں بن گئی تھیں۔ اب آپ دیکھیں تو انبیاء کی جماعت گناہوں سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انبیاء کتنے آئے ان کی گنتی تو پوری اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی اور مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے۔ زندہ کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، خرق عادت کے خلاف اگر کسی نبی سے کوئی کام ہو گیا تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے اس کو بھی بتلایا تھا کہ اگر کسی اللہ والے سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کسی فاسق فاجر گناہگار سے ہو جائے تو اس کو ڈھیل کہتے ہیں، چھوٹ کہتے ہیں، استدراج کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے بعد میں آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے نبی آئے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہاں 19 نبی جن کا ذکر قرآن میں ہے ان کا ذکر کیا گیا کہ بعض پیغمبر مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ ان کے علاوہ اور بھی نبی ہیں جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم۔ ہمارے برادران وطن جن کو دیوی دیوتا مانتے ہیں، دیوی نہیں دیوتا جن کو مانتے ہیں، کیونکہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، تو جن کو یہ دیوتا مانتے ہیں، ہم ان پر یہ زبان نہ ان کو برا کہیں اور نہ ہی ان کی تعلیمات کے بارے میں ہمارا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں نبی نہ آئے ہوں، تو بھائی اتنا بڑا ہندوستان نبی سے خالی تو نہیں ہوگا۔
اسی لیے محققین کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں بابری مسجد تھی وہاں پر حضرت شیس علیہ السلام کی قبر ہو سکتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے میں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام پیغمبر کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یوں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، ممکن نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف جتنی بھی کی جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے برابر کر دے تو یہ نبی نبی ہے، اللہ اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ کیوں بھائی، عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم میں آیت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یہ تو آیت اللہ کے جو ہے تمام چیزوں کے بیان کے تکذیب نہ انسان کر سکتا نہ جن۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن اور انس دونوں کے نبی کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ جنوں کے بھی نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا اور یہ سفر اللہ نے آپ سے کروایا راتوں رات۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہ ہمارا عقیدہ کس کے بارے میں ہے؟ پیغمبروں کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کی خلاف کا کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا اسی میں لگے ہیں، اور ان میں 4 فرشتے مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ہر ایک کے کام بھی اللہ نے متعین فرما دیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام اللہ کے نبی تک لاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اب اے اللہ کے رسول میرا بھی دنیا میں آنا اب نہیں ہوگا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے روزی پہنچانے پر اور بارش کے برسانے پر متعین فرما دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کوئی ایک ایسی چیز ہے جو پھونکنے کی ہے اور وہ سور جو ہے وہ لے کر کھڑے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوگا بس وہ پھونک دیں گے اور دنیا ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گی۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر
جو بھی مخلوق دنیا میں، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انسان، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جنات، مخلوق کی جان نکالنے پر ہے۔ اسی طریقے سے ولیوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ مسلمان جب خوب عبادت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اور دنیا سے محبت نہیں رکھتے اور پیغمبر کی ہر طرح خوب تابعداری کرتے ہیں تو وہ اللہ کے دوست اور پیارے ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو ہم ولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں بھی ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائیں مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اماموں کا درجہ نبیوں سے بڑھا ہوا ہے، کتنا خطرناک نظریہ ہے۔ کوئی ولی کسی صحابی تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ نبی تک کیسے پہنچ جائے گا؟ نبی سے مقام اس کا کیسے بڑا ہو جائے گا؟ یہی ہے نظریے کا اختلاف۔ انسان اللہ تعالیٰ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش حواس باقی ہوں شریعت کا پابند رہنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت ہے، بار بار غشی آ رہی ہے، لیکن جب ہوش آتا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ان پر حال طاری ہوتا تھا، اللہ کی یاد میں کھو جاتے تھے، اور جس کو آج یہ سماع کی محفل کو قرار دیتے ہیں، جب ان کی یہ حالت ہوتی تھی اس وقت نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ان کو بیدار کیا جاتا، کہتے حضرت نماز۔ فرماتے تھے کہ ہاں نماز سے تو نبی بھی نہیں بچے، نماز تو نبی کو بھی پڑھنی پڑی اور نماز ادا کرتے۔ تو اللہ کا حکم جب نبی اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں اور نبی کے بعد صحابہ، جس صحابہ تک ادنا صحابی تک کوئی بڑے سے بڑا قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا ہے، جبکہ پیروں میں پیران دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، صحابہ کا درجہ بھی ان کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ نے جب صحابہ پر، نبی پر نماز کو معاف نہیں کیا تو کس کو یہ دعویٰ کرے کہ نماز ہم پر معاف ہے، وہ کیسا ہوگا؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک ہوش حواس باقی ہے وہ شریعت کا پابند ہے، اور نماز روزہ کوئی عبادت معاف نہیں ہو سکتی۔ بولیے معاف ہے؟ جب ایمان لایا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو نماز مرتے دم تک پڑھنا ہوگا۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ کوئی اگر بڑے سے بڑا اللہ والا ہو جائے اور وہ کہے کہ بھائی گناہ کے کام اس کے لیے درست ہو جائے، نہیں، غلط ہے، چاہے وہ کسی سے بھی ہو۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی، حیرت کی، تعجب خیز بات دکھائی دے تو یہ جادو تو ہو سکتا ہے، نفسانی اور شیطانی دھندا تو ہو سکتا ہے، اس سے عقیدت نہیں رکھنا چاہیے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ہم کچھ لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں، پھر ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو آپ دیکھیں کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا اور اس سے عجیب باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی لوگوں کی بعض بھید راز کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ والوں کو بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرتے ہوں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہیں تو قبول ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو مردود ہے۔
کسی اللہ والے سے اگر کوئی بات ایسی ہو کہ ہم ان کی مجلس میں گئے، انہوں نے کہا، بہت سے واقعات ہیں کہ انہوں نے تنبیہ کیا، اب وہ آدمی تعجب میں، ارے میں تو ان کے پاس گیا ملنے کے لیے، انہوں نے ایسی بات کہہ دی، ان کو کیسے معلوم ہو؟ اب آدمی کو ظاہر جہالت ہوگی تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اور اگر علم رہے گا، شریعت کا علم رہے گا، تو حدیث موجود ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فراست ایمانی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ولیوں میں ولی ہے کہ جب کوئی وضو کرتا تھا تو آپ اس کے وضو کے پانی کا جو استعمال ہو کر اس کے بدن سے گرتا تھا، اس کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے۔ یہی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کے فراست ایمانی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کوئی شخص کسی اللہ والے کے پاس پہنچا اور اللہ والے نے کہا کہ بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے، حالانکہ ان کو کچھ کبھی ملاقات نہیں، وہ اللہ نے ان کو فراست عطا فرمائی ہے، وہ کشف دیا، وہ اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا اور انہوں نے بتلایا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن جو جہاں درجہ ہے وہیں دیں گے، معلوم ہوا کہ ان کو پہنچا کر ان کی پوجا اور ان کا سب کچھ کرنا شروع کر دے، یہ غلط ہے۔ آج جو جہالت کی وجہ سے گھر گھر میں، اللہ معاف فرمائے، وارث علی شاہ کی تصویر رکھ کر کے اور اس کو چومنا، چاٹنا اور مرادیں مانگنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ پھر کیا فرق رہ گیا ان لوگوں کا جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں؟ اور کوئی فرق تو نہیں رہ گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں۔ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپائی ہے، سب بات بیان کر دی ہے، قیامت تک کے لیے آنے والی تمام باتیں بیان کر دی۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں ہے، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری ہیں، تاکہ وہ اپنے اپنے امتوں کو دین کی باتیں بتائیں، سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں مشہور ہیں۔ پہلی کتاب توریت، ان کتابوں میں ایک کتاب توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہ 4 مشہور کتاب ہیں، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا یا صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، تب ہیں وہ صحابی۔ اگر ایمان کی حالت میں دنیا میں رہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے تو وہ مرتد کہلائیں گے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، ایسے واقعات کی تعداد کم ہے، لیکن عبرت و نصیحت کے لیے ایسے بھی واقعات بتا ہی دوں۔ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ جہنمی ہے۔ میدان جنگ میں وہ جو ہے لڑ رہے تھے اور بہت ہی جو ہے بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اس کی تحقیق کرنے کے لیے لگ گئے۔
تو دیکھا کہ میدان کارزار میں وہ داخل وہ شخص ہوا، اور اس کے بعد اس کو جب ایک ضرب لگا، ایک تلوار کی جب اس کے اوپر ضرب لگی تو وہ واویلا کرنے لگا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس نے اپنے آپ کو اپنے خنجر سے مارا۔ تو خودکشی کرنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ خودکشی اس نے کر لی۔ اسی لیے ایمان کے لیے سلامتی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، کاتبین وحی جو تھے، جو وحی کو لکھتے تھے، اللہ کے رسول پر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، 10 صحابہ ایسے تھے جو کتاب کو لکھتے تھے، قرآن کو لکھتے تھے، چمڑے میں، پتھر میں، اور اس طرح کی جو چیزیں، اس وقت تو کاغذ کا دستیاب نہیں تھا، کاغذ تو نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی ضروری نہیں کہ 10 ایک ساتھ موجود ہوں، کبھی چند ہوتے کبھی چند ہوتے، تو ایک جب آیت نازل ہوئی، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی 18ویں پارے کی، ثم خلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة فكسونا العظام لحما ثم خلقناه ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو نطفے کے شکل میں، یعنی ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے پیدائش کے مرحلے ہیں کہ وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، اور اس طرح کر کے ایک اچھا خاصا انسان بن کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ اب یہ جو کیفیت اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو اس کے بعد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ جملہ جو تھا، جو قرآن کی آیت ہے، یہ جملہ جو تھا، یہ جملہ جیسے ہی ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ان کی وہ لکھنے والے کی زبان پر یہ جملہ آیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنے بہترین انداز میں پیدا کرنے والے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے۔ کسی کے اندر کبر آ گیا کہ میں بہت ہوں، بس وہیں سے معاملہ خطرناک ہو جاتا۔ اب جناب ان کے دل میں آ گیا کہ یہ تو میں نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات انہوں نے جملہ کہا تو حضور نے فرمایا اس کو لکھیے۔ لکھنے کو کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو میں نے کہا اللہ نے آپ کے دل میں ان آیات پر آپ نے غور کیا تو وہ زبان پر آپ کے آ گئی ہے، حقیقت میں قرآن کی آیت ہے، لیکن جب کبر آ جائے تو پھر کیا ہے؟ اس لیے ایمان کو بچا کر لے جانا بہت بڑی دولت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو وحی کو لکھنے والوں میں تھے مرتد ہو گئے۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔